السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کے بلاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور صبح 11 بجے کا ٹائم ہی ہے اور دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے۔ ویسے تو سردی میں نا دھوپ کی تپش بہت کم ہوتی ہے، لیکن آج تھوڑی سی نا مجھے بہتر لگ رہی تھی، کیونکہ بس اب آگے آگے جیسے موسم جاتا جا رہا ہے تو گرمی کی طرف ہی جا رہا ہے، لیکن ابھی گرمی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی ہے ٹھنڈک۔ بس یہ کہ رات میں جو ہے نا مغرب کے بعد سے جو تھوڑی ٹھنڈک پڑتی ہے تو وہ صبح جو ہے اپنا 9-10 بجے تک یا 9 بجے تک رہتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی بہت ٹھنڈک میں کمی آ جاتی ہے، ابھی بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو اچھا، یہاں میں بنا رہی تھی گاجر گوشت۔ اچھا، گاجر گوشت جو ہے نا بالکل الگ اسٹائل میں بناتی ہوں، جیسے اچار گوشت کا سالن بناتے ہیں نا، اس طریقے سے انتہا کا کوئی ٹیسٹ ہی بنتا ہے نا۔ اور آپ اس میں آلو اور مٹر بھی شامل کر دینا، پھر تو بس کیا ہی کہنا ہے۔ تو سننے میں تو آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن جب آپ لوگ بنا کے کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لگے گا۔ تو ریسیپی میں بتا دیتی ہوں، لیکن اس وقت میں جو اس میں ڈال رہی ہوں نا وہ اچار گوشت کا مسالہ ہے۔ تو شروع میں نے کس طرح سے کیا کہ پیاز کو لے لی ہے، گوشت کے حساب سے آپ لے لیں۔ تو یہاں پر میرا جو میں نے میٹ یوز کیا ہے بیف کا ہے، تو یہ آدھا کلو کے قریب ہے۔ اس میں میں نے لی ہے ایک لارج سائز کی پیاز، ٹھیک ہے۔ بس اس کو ہلکا سا سوتے کر لینا ہے آئل میں۔ اس کے بعد ہم گوشت ڈال دیں گے اور ٹماٹر بھی ڈال دیں گے، ہلدی ڈال دیں گے، زیرہ ڈال دیں گے، یہ سب آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا۔ تو میں اس لیے اس کی لمٹ نہیں بتا رہی، میں نے ہلدی لی تھی آدھا ٹی اسپون، پسی ہوئی لال مرچ جو ہے نا میں نے 1 ٹی اسپون لی تھی، اور کٹی ہوئی لال مرچیں جو ہیں وہ بھی 1 ٹی اسپون لی تھی، ٹھیک ہے۔ نمک لیں گے ہم 1 کھانے کا چمچ، زیرہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بس یہی مسالے ڈالیں گے، ادرک لہسن ڈالیں گے 1.5 کھانے کا چمچ۔ ٹماٹر میں نے 4 سے 5 عدد نا میڈیم سائز کے لیے تھے۔ ٹماٹر زیادہ ڈالیں گے نا جب بھی اچار گوشت کا ٹیسٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا ایک پانی ڈال کے۔ جب گوشت تھوڑا سا پک گیا نا تو اس میں ڈال رہی ہوں گاجر اور آلو کو کاٹ کے، ٹھیک ہے۔ واش کر لیا ہے آپ، میں نے گاجر زیادہ لی ہے، آلو کم لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ یہ دونوں کو ساتھ ڈال دیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں بالکل آدھا کپ کے قریب پانی ڈالیں، کیونکہ جو گوشت پک رہا تھا نا تو اس میں پانی خشک ہو گیا تھا۔ بس آدھا کپ یا 1 کپ کے قریب، اگر آپ کی سبزی زیادہ ہے تو 1 کپ ڈال دیے گا، کم ہے تو آدھا کپ، ٹھیک ہے، کیونکہ سبزی اپنا بھی پانی چھوڑے گی۔ تو وہ ڈال کر آپ اسے مکس کر کے پکنے کے لیے رکھ دیے گا۔ لیکن اچار گوشت مسالہ میں نے گاجر آلو ڈالنے سے پہلے ڈال دیا تھا، ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا جب تھوڑا سا گوشت پک گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں لاسٹ میں اس طریقے سے سبزی ساری شامل کر رہی ہوں، اور اس وقت میرے پاس مٹر نہیں تھے تو میں مٹر بھی ڈالتی، لیکن وہ مٹر ڈلتے ہیں بالکل لاسٹ میں جب یہ سب پک جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ڈال کے نا ہم کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا تھا، 20 سے 25 منٹ لگے تھے میڈیم آنچ پہ۔ تو گوشت تو ہمارا آدھا پہلے ہی پک چکا تھا، باقی گوشت جو ہے وہ اس سبزی کے ساتھ پک جائے گا تو انتہائی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے۔ اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کیا۔ مکس کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا پکنے کے لیے۔ اور یہ دیکھیں منصف آپ کے سامنے حسب معمول جن کا جو ہے نا جب یہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ میری پویم سے دو، میرے کارٹون سے دو، اور بس اس میں ہی بیزی ہو جاتے ہیں۔ بہت آج کل کے بچوں کا نا اس چیزوں میں اتنا رجحان ہے، تو بس ہم خیر اس کو پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں تھوڑی دیر، لیکن بس اپنے موڈ کے حساب سے یہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اب ان کا جہاں پڑھائی کی طرف جو ہے نا رجحان لانا بہت ضروری ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پڑھ سکتے ہیں یہ، ابھی ایک دم ان پہ پڑھائی کا بوجھ نہیں ڈالنا، چھوٹے ہیں نا 3.5 سال کے۔ تو خیر اچھا، یہ دیکھیں یہاں پر میرا سالن بن گیا تھا، اور گاجر بھی پک گئی ہے، آلو بھی کمپلیٹ پک گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آئل میں نے اس میں زیادہ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہم اسے اچار گوشت کی طرح بنا رہے ہیں۔ ابھی آئل آپ کو دکھ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جب پورا کمپلیٹ بن جائے گا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو بس یہ ہے کہ لاسٹ میں نے اس میں ڈالنا پسا ہوا گرم مسالہ اور ہری مرچوں، یہ جو بڑی والی ہری مرچ ہے نا اس کو بیچ میں سے کٹ کر کے، چاہیں تو آپ اس کے بیج ہٹا دیں، کیونکہ بیج کی وجہ سے یہ تھوڑا اسپائسی بھی ہو جائے گا نا، اور اگر آپ اسپائسی پسند کرتے ہیں تو رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہرا دھنیا بھی کاٹ کے ڈال دیں، اور مٹر اس ٹائم آپ ڈال کے اس کو دم پر جب رکھیں گے نا 5 سے 10 منٹ، تو مٹر جو ہے دم پر ہی پک جائیں گے۔ تو بس ان کے بابا مٹر بھی لے ہی آئے تھے تو میں نے وہ بھی ڈال دیے۔ میں نے ساری چیزوں کی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن بس آپ کو بھی لاسٹ میں دکھا رہی ہوں کہ مٹر بھی ڈل گئے ہیں اور سالن کمپلیٹ پک گیا ہے۔
اور یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی سیرت پر جائیں، آپ اس کی صورت پر نہ جائیں. جب آپ یہ بنا کے کھائیں گے نا تو آپ خود بولیں گے کہ واقعی بالکل اچار گوشت جیسا فلیور ہے اور انتہا کا کوئی ٹیسٹی ہے. اچھا، آپ اسے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں، مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور قیمے میں بھی بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بیف کے ہی گوشت میں بنائیں. قیمہ جو ہوتا ہے ہاتھ کا بنا ہوا، آپ اس کو لے کر اس میں بھی جو ہے نا گاجر، مٹر، آلو، گوشت بنا سکتے ہیں. اور بس یہ شام کا ٹائم تھا اور شام میں جو ہے نا بچوں نے یہ چکن کے نا گلگلے فرائی کر لیے تھے. آپ لوگ سوچو گے چکن کے گلگلے کیا ہے چیز، یہ پہلی بار آپ نے دیکھی ہوگی. واقعی میں نے یہ پہلی بار ریسیپی جو ہے نا خود سے بنائی ہے اور انتہا کی کوئی ٹیسٹی، انتہا کی. بس وہ میں نے سوچا ہم میٹھے گلگلے تو ہم لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں، کیوں نہ ہم نمکین گلگلے بنائیں، اس میں چکن ہونی چاہیے، آلو نہیں. تو میں نے چکن لے کر اس کو بنایا تو آپ یقین نہیں کریں گی، بہت بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ. اور یہ فرائی جب اشنا نے کی نا تو تھوڑے سے نا اس کو بہت زیادہ گولڈن کر دیے تھے، اس لیے ان کا کلر تھوڑا سا ایسا ہو تھا. لیکن جب آپ بنا کے کھائیں گے نا تو آپ خود بولیں گے کہ بہت ہی زبردست چیز ہے یہ. اچھا، اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ کو کچن وتھ مزہ پر اپلوڈ کروں گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور بس شام میں جو ہے نا بچوں کا دل چاہتا سوئیوں کا، تو میں نے سوئیاں بھی بنا لی تھی کہ چلو بچے جو ہے چائے کے ساتھ اس کو بھی انجوائے کر لیں گے، اچھی لگتی ہیں. ہمارے یہاں حلوے یا پھر سوئیاں، ان دونوں پر ہی زور ہوتا ہے. تو آج میں نے حلوہ نہیں، آج میں نے سوئیاں بنائی. تو یہ بھی 2 دن آرام سے ہم لوگ تھوڑا تھوڑا رکھ کے کھا لیتے ہیں، کیونکہ میٹھے کے بغیر نا گزارا نہیں ہوتا. اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوس کے ساتھ. اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز، ہمارے ولاگس کیسے لگتے ہیں. تو امید ہے آج کی ریسیپی، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر آئیں گے نئی ریسیپی، نئی ویڈیو، نئے ولاگس لے کے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.